انگوٹھی وغیرہ کوئی بھی زیور مردوں کے لیے تو ہے ہی نہیں. چاندی کی انگوٹھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہنی تھی وہ مہر کے طور پہ، اسٹیمپ کے طور پہ، زیور کے طور پہ نہیں. آج کل تو لوگ زیور کے طور پہ پہنتے ہیں، اس لیے بالکل بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے. یہ کوئی مسلمانوں کا ایسا طریقہ نہیں ہے کہ چاندی کی انگوٹھی ہر آدمی اس کو سنت سمجھ کے پہنے، خاص طور سے وہ لوگ کہ جن کی اوور آل ظاہری طور پر شریعت کی پابندی کا اہتمام ابھی شروع نہیں ہوا ہے. یعنی داڑھی صحیح نہیں ہے، شرعی داڑھی نہیں ہے، بال خلاف شرع کٹے ہوئے ہیں، ٹخنے کور رہتے ہیں اور لمبی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں. نمازوں کا حال اللہ ہی جانتے ہیں، اور اس کے بعد اب وہ ایک چاندی کی انگوٹھی سنت سمجھ کے پہن رہے ہیں. تو یہ کیا اپنے آپ کو اور دوسروں کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ ظاہر بات ہے یہ مناسب بات نہیں ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو چیز ہم پر فرض تھی، جو چیز ہمارے لیے حرام تھی، جو چیز ہم پر واجب کی گئی تھی، ان کو تو نظر انداز کر دیا، اور ایک چیز کو اپنے ذوق اور شوق کے مطابق پکڑ لیا کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. ہمیں تو اچھی لگتی ہے. آج کل چونکہ فیشن ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں یا منگنی شدہ ہیں، تو مرد حضرات بھی آج کل ایک ایک انگوٹھی کا اہتمام کرتے ہیں. پتلی سی انگوٹھی ہوتی ہے، وہ چاندی ہی کی اگر ہو تب تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں. تو بہرحال جائز تو ہے، میں منع نہیں کرتا، سنت بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو سنتوں کے پابند ہوں، ان کے علاوہ بھی کوئی کر لے گا تو انشاءاللہ وہ بھی درست تو ہے. لیکن میں تو خالی یہ روحانی طور پر یہ بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کے جو یہ سب اہتمام نہیں کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ایک تو ان کو ذہن میں اپنے دھوکہ شیطان دیتا ہے، نفس ایک دھوکہ دل میں ڈال دیتا ہے. وہ یہ کہ ان سے کبھی کوئی تذکرہ کرے، کوئی بات کرے کہ بھئی آپ نماز نہیں پڑھتے، تو کہتے ہیں ہاں بھئی ہم نماز نہیں پڑھتے، ہاں بس کوشش کر رہے ہیں آپ دعا کیجیے، یا فلاں گناہ میں ہے، ہاں لیکن الحمدللہ ہمیں اس سنت کا تو اہتمام کرنے کا موقع مل رہا ہے. یا وہ نہیں بھی کہیں ان سے تو دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے کہ ہم الحمدللہ ایک سنت پہ عمل کر رہے ہیں، آپ تو نہیں کر رہے، اس میں ہم آپ سے آگے ہو گئے گویا. تو ایک چیز جو کہ کم اہم تھی اس کو زیادہ جو اہم بلکہ واجب کے درجے کی جو چیز ہے، مثلا نماز ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کہ اپنے ٹخنوں کو نہ چھپاؤ یا مونچھیں قطر کے رکھو اور داڑھی لمبی کرو، یہ سب چیزیں تو واجبات کے قبیل سے ہیں، ضروری چیزوں میں سے ہیں. داڑھی کا اور ٹخنوں کا چھپا ہوا نہ ہونا، تو ان کو چھوڑ کے ہم کم اہم چیز کو کریں، اگر کریں سنت سمجھ کے، لیکن اس سے یہ احساس اگر ہمیں ہوتا رہے کہ نہیں مجھے آہستہ آہستہ اس کی لاج رکھنی، میں نے یہ سنت ایک پہنی ہوئی تو مجھے اور سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے، تو یہ تو ایک مثبت بات ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا نہیں ہوتا، اس کا بالکل برعکس ہے. عموماً ہم اس کو اپنا ذوق شوق بنا لیتے ہیں، فیشن میں کرتے ہیں. اسی طرح بالوں کا معاملہ ہے، آج کل لڑکے بڑے بڑے بال رکھتے ہیں اور سر پہ بینڈ بھی لگاتے ہیں، اور پوچھو تو کہتے ہیں سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی بڑے تھے. تو ظاہری بات ہے یہ دھوکہ دہی ہے. اماں ابا اس سے ناراض ہو رہے ہیں، ان کو پسند نہیں ہے، تو ان کا دل دکھاتے ہیں اور اس کو سنت قرار دے کر. تو یہ چیز خطرناک ہے اور غلط ہے، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. یہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکہ دینا ہے. اصل میں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے شوق کا ایک کام کر لیا، اب کوئی اور اگر ٹوکے گا تو کم از کم اس کو سنت کا حوالہ کر کے اپنی گلٹ فیلنگ کو دور کریں گے. یہ تو کہہ سکیں گے اپنے دل میں، تو کہیں گے ہاں کچھ تو کر رہے ہیں آپ کم از کم. تو یہ فولس ہوپس ہیں، ان کو بالکل ترک کر دینا چاہیے، اور آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ بلکہ بڑوں کی اجازت سے یہ کام کرنے چاہیے. پہلے فرض پورے کریں، حرام سے بچیں، اور پھر جو سنتیں ہیں ان میں یہ احتیاط ہونی چاہیے. اسی لیے ہمارے ہاں جو علماء کرام کی مجلس اور بزرگان دین کی مجلس میں کبھی کوئی جاتا ہے تو اس کو یہ بھی ہم تلقین کرتے ہیں کہ دیکھو اہل اللہ کی مجلس میں جب جاؤ تو کوشش کر کے انہی سنتوں پر عمل کرو کہ جو سب کے یہاں معروف ہے. کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جو یونیک ہو، تاکہ تمہارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں سب سے بڑھ کے آگے ہو گیا ہوں. یہ اصل میں اپنے نفس کے تزکیے کے لیے ضروری ہے. ان کو تو اس سے فرق نہیں پڑتا، ہمیں فرق پڑتا ہے. یعنی ہم سے مراد ہم عام لوگ، عوام الناس. تو میرے اندر اگر گناہ آئیں گے تو میری گڑبڑ ہوگی، گناہ ہوگا، مشکل ہوگی. میرے دل میں اگر تکبر آ گیا، بڑائی آ گئی اپنے بارے میں، اپنے کسی عمل کے بارے میں، تو نقصان ہوگا. ظاہری بات ہے میں کیا کر رہا ہوں. تو اس لیے چاندی کی انگوٹھی بھی پہننے سے احتیاط کرنا چاہیے. ہاں اہل اللہ، اہل علم لوگ، علماء وہ پہنتے ہیں، بہت اچھا ہے. اور ان میں سے کوئی اگر آپ کو کہتا ہے کچھ عرصے کے بعد، جو آپ کا استاد ہے، آپ کا مینٹور ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں آپ پہن لیجیے ان کی اجازت سے، تب تو ٹھیک ہے. آپ ان سے اجازت لیجیے نہیں، وہ خود آپ کو کہیں گے کہ ہاں آپ پہن سکتے ہیں. یا بہت عرصے کے بعد آپ نے کبھی اجازت لی تو انہوں نے دے دی،
لیکن خود یہ شوق کے طور پہ پہننا، اصل میں لوگ شوقیہ پہنتے ہیں، سنت تھوڑی ہوئی سنت۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سنتوں کا اہتمام فرما رہے ہوتے تو پھر فرائض کو نہ چھوڑتے، واجبات کو نہ چھوڑتے، حرام سے بچتے، کبیرہ صغیرہ سب سے بچنے کی کوشش کرتے، اور آہستہ آہستہ ترقی کرتے۔ وہ سب کو بائی پاس کر کے ایک چیز پکڑ لی جو مجھے پسند ہے، کہ بال بڑے لگانا آج کل فیشن ہے، اس کے ساتھ نماز میں بھی آتے ہوئے بینڈ سر پہ لگائیں گے، نماز تو ٹوپی پہننی نہیں ہے، ٹراؤزرز ہیں، آستین کھلی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اور اب سر پہ ایک عورتوں کی طرح کا ایک بینڈ لگا کے نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ ایک چھوٹی سی انگوٹھی بھی پہن لی کہ چلو اب یہ کہیں کہ یہ بھی ایک سنت ہے۔ تو ہم نے دین کو اپنی مرضی کے مطابق جو ڈھالا ہے بڑا خطرناک ہے۔ دین اپنی بات، اپنے دل کی بات، اپنے خیال کو ماننے کا نام نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے کا نام ہے، کامل طور پر جتنا ہو سکے۔ تو یہ تنقید تو کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ انگوٹھی پہنے کوئی اگر اور آپ کسی کو دیکھیں تو آپ اس کو کہیں کہ تم نے غلط پہنا، نہیں، یہ نہیں ہے۔ انگوٹھی پہننا سنت ہے، لیکن ہر ایک کے حساب سے اس کا طریقہ مختلف ہوگا، تاکہ ان حکمتاً، یہ حرام حلال کے حوالے سے کوئی فتوے کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اپنے بھائیوں کو، اپنے احباب کو، اپنے بہنوں کو جو سمجھتے ہیں کہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تو ظاہری بات ہے ہر حالت میں درست ہے، مردوں کے لیے چونکہ زیور کی شکل ہے اور زیور مردوں کے لیے نہیں ہوتا، سنت کے طور پہ ایک انگوٹھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی ان ساری اور تمام سہولیات کے ساتھ، ان ساری تفصیلات کے ساتھ۔ اسی طرح رسٹ واچ ہے، اس کا پہننا بھی جائز ہے مردوں کے لیے اگر وہ سونے کی نہ ہو تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ یہ صرف انگوٹھی کے لیے خاص ہے، کیونکہ یہ حدیث جو بیان کی وہ خاص انگوٹھی کے لیے آئی ہے۔ لیکن رسٹ واچ میں بھی کوشش یہ کیجیے کہ وہ بھی میٹل کی اگر پہنتا ہے تو آدمی زیور ہی کی ایک شکل لگتی ہے، وہ پٹے والی پہن لے، زیادہ اچھا ہے، لیکن بہرحال جائز ہے وہ بھی۔ یہاں صرف مسئلہ انگوٹھی کا ہے، ایک خاص انگلی میں پہننے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو انگوٹھی کہتے ہیں، وہ پہننا، رنگ جسے کہتے ہیں، اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ چاندی کے علاوہ مرد کوئی اور استعمال نہیں کر سکتے، وہ بھی خاص مقدار سے زیادہ نہ ہو، اور عورتیں سونے اور چاندی کے علاوہ، تو انگوٹھیاں باقی جو ہیں ان پہ سونے یا چاندی کا پانی اگر ہوگا تو عورتیں استعمال کر سکتی ہیں، اور مرد چاندی کا پانی ہوگا تو کر سکتے ہیں۔ بہرحال تفصیل اس کے اوپر بیان کر دیے حکمت وغیرہ کے ساتھ، تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں میں ہم کیوں کوئی ایک عمل لاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ غور کرنا چاہیے، اس کا فائدہ اس کا نقصان سب دیکھنا سیکھنا چاہیے، ہر چیز اپنے مقام پر اپنے درجے پر اچھی لگتی ہے۔ تو اہل اللہ کو، علماء کو، بزرگوں کو دیکھیں کہ انہوں نے انگوٹھی پہنی ہے تو بھائی وہ ساتھ داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، امامہ بھی رکھے ہوئے ہیں، مسجد کے امام ہیں، نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں، دین کے سارے کاموں میں بھی لگے ہوئے، تو آپ بھی سارے کام میں لگ جائیں تو آپ بھی کیجیے گا۔ تو ان میں سے تو کچھ نہیں کرنا کیونکہ وہ سب مشکل لگتا ہے، یہ آسان ہے ذرا یونیک، کیونکہ کوئی اور نہیں پہنا ہوا، اسی لیے آپ دیکھیے آپ کے ارد گرد عام طور پر دیندار لوگ بھی نہیں پہنے ہوتے، یہ عام لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو ایسا ایسا درجہ بدرجہ کام ہونا چاہیے، لیکن بہرحال کوئی پہنے گا تو سنت ہے، اس کو آپ روکیں گے نہیں، آپ کا ہی کام نہیں کسی کو روکے، نہ ہمارا ہی کام ہے روکنے کا، کسی کو دیکھ کے منع نہیں کریں گے، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ سنت تو بہرحال ہے، لیکن حکمت ہے اس کی سمجھنی چاہیے، میں کر کیا رہا ہوں، یعنی میں جس نقطے کو واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنے ہر کام سے پہلے اللہ کے بندے سوچ کہ تو یہ کام کر کیا رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، سنت کا نام دیکھ کر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنے نفس کے دھوکے میں آنے کے لیے، یا واقعتاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت ہے کہ ان کی سنت اختیار کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ کام کیسے کر سکتا ہے جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اماں ابا کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، قرآن کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے حدیثیں ہیں، اس کا تو کوئی فکر نہیں، اماں ابا کو دکھ دے کے بال لمبے کر کے بیٹھے ہوئے، انگوٹھی پہن کے گھوم رہے، ہپیز کسی وضاقت اختیار کی ہوئی ہے، غیر صالحین کا، فساق و فجار کی وضاقت اختیار کی ہوئی ہے، اور دل میں بڑے مطمئن ہو رہے کہ ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں، یہ سب دھوکہ ہے۔ اس لیے ان دھوکوں کو سمجھنا چاہیے، بعض اوقات نہیں سمجھتے لوگ، اس لیے گھر میں مسائل بھی ہوتے ہیں، والدین آ کے شکایت بھی کئی کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بچے کو یہ شوق ہو رہا ہے، کیا کریں، تو کر تو کیا سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، تو اپنی آنکھیں کھولے خدا را۔